بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. صدق الله العظيم. قرآن مجید کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے. سب سے پہلے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ان واقعات کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور اطمینان دینا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا گزشتہ آیتوں میں، ان آیتوں میں یہ مضمون موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بت پرست گھرانے میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی تھی. نہ صرف گھرانہ بت پرست تھا، پورا خاندان بت پرست تھا، بلکہ پوری بستی بت پرستی میں لت پت تھی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائش تھی اللہ کی طرف سے کہ وہ اللہ کے حکم کو کس طرح پورا کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری. ایک اکیلے تنے تنہا اٹھ کر ایک طرف اپنے باپ کے مقابل کھڑے ہوئے، دوسری طرف عزیز و اقارب رشتہ داروں کے مقابل آئے، تیسری طرف پوری قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، چوتھی طرف اس دور کے جو بادشاہ اور وزراء تھے ان کے سامنے کھڑے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کو اس محنت اور کوشش کے اندر بے انتہا ستایا گیا، تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی گئیں، آپ کو گرفتار کیا گیا اور آپ کے لیے ایک زبردست آگ تیار کی گئی، اور اس آگ کے اندر دشمنوں نے یہ سمجھ کر ڈالا کہ ہم ابراہیم کا قصہ پاک کر رہے ہیں. لیکن جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائے، دنیا کی کوئی قوت و طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تمام کرنے کے لیے آگ میں ڈالا تھا. اللہ نے اس منصوبہ بنانے والوں کو ناکامی دی اور ابراہیم علیہ السلام کو اسی آگ سے صحیح سلامت اللہ نے باہر نکالا. یہ واقعہ بیان کر کے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اے نبی، آپ سے پہلے جو پیغمبر مختلف زمانوں میں آئے، قوموں نے ان کو تکلیف اور اذیت پہنچائی، ان نبیوں نے صبر کیا تھا. اے محبوب، آپ بھی صبر فرمائیں. پھر اسی کے ضمن میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور واقعہ اللہ نے بیان فرمایا. وہ واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نکاح ہو کر ایک لمبا عرصہ ہو چکا تھا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے. ابراہیم علیہ السلام
کو ایک مرتبہ اس کا احساس بہت ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی بڑے خلوص کے ساتھ۔ پتہ نہیں یہ دعاؤں کا سلسلہ کب سے چل رہا تھا، مگر ایک مرتبہ جب وقت اور موقع آیا، ابراہیم سے علیہ السلام کی طرف سے دعا ہوئی، اے اللہ مجھے نیک اور صالح لڑکا عطا فرما، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قبول فرما کر انہیں ایک بردبار لڑکا عطا فرمایا۔ اللہ نے انعام کے طور پر بیٹا دیا، مگر ساتھ میں آزمائش بھی دی۔ آزمائش کہتے ہیں امتحان کو، انعام بھی دیا ساتھ میں امتحان بھی دیا۔ اب جن آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیتوں میں اللہ نے اس امتحان کا ذکر فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت کے ساتھ عطا کیا گیا تھا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ گزشتہ آیتوں میں یہ مضمون موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی سے متعلق خواب دکھا رہے تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خواب ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل پڑھ رہا تھا۔ جب 3 مرتبہ یہ خواب پڑھا تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی مختلف آیتوں میں اللہ نے یہ خاص بات کہی، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام ایک انتہائی موحد تھے، دوسرے اللہ کے انتہائی فرما بردار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا ارادہ، اپنی ہر چیز کو خدا پر قربان کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اگر آپ پوچھتے کہ ابراہیم آپ کی کوئی چاہت ہے، تو ابراہیم کہتے میری چاہت وہی ہے جو میرے اللہ کی چاہت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ آپ کی کوئی پسند ہے، وہ فرماتے کہ بھئی میرے اللہ کی جو پسند ہے وہی میری پسند ہے۔ اپنی مرضی کو، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کرنا، اس کو کہتے ہیں تسلیم۔ ایک ایمان والے کی زندگی میں بہت بڑا اسٹیج ہوتا ہے، اور بڑی محنتوں اور ریاضتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مومن کو وہ اسٹیج، وہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان محنت اور کوشش کر کے اپنی مرضی، اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش کے مطابق کرتا ہے، تو انہی کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے کان بننے کا، اللہ کے آنکھ بننے کا، اللہ کی زبان بننے کا، اللہ کے ہاتھ بننے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
پھر اس انسان کی اس طرح حفاظت فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ کسی غلط چیز کو نہیں دیکھتی، اس کے ہاتھ غلط چیزوں کو پکڑتے اور چھوتے نہیں، اس کے پیر غلط چیزوں کی طرف، غلط راستوں کی طرف نہیں اٹھتے، اس کے کان غلط چیزوں کو نہیں سنتے، اس کی زبان غلط چیزوں کو نہیں بولتی۔ یہ مطلب ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی خاص خوبی تھی۔ قرآن مجید میں پہلے پارے میں ایک مقام پر اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم اسلم، اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا، قال اسلمت لرب العالمین، عالم کے پروردگار کے لیے میں اپنے آپ کو خالص کرتا ہوں، ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اپنے آپ کو نہ صرف جسمانی اعتبار سے، خیالات اور فکر ہر اعتبار سے اپنے آپ کو ان کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں۔ یہ مطلب ہے اسلم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر اللہ نے فرما برداری کی صفت رکھی تھی۔ جب خدا نے ان کو خواب دکھایا تھا تو پھر وہ خواب کے مطابق ضرور عمل کرتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا۔ خیال یہ تھا، ذرا میں اپنے بچے کو بھی چکھ کر کے دیکھوں۔ اور اب سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چیک کرنا کیوں چاہتے تھے اپنے بچے کو؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب وہ اتنے سے تھے، پیدا ہو کر چند مہینے بھی بڑی مشکل سے ہوئے تھے، اللہ کا حکم ہوا تھا کہ ابراہیم اپنے اس بچے اور بیوی کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دو۔ اس وقت خانہ کعبہ بنا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر بیوی کو لیا، بچے کو لیا، اور جس جگہ خدا کا گھر بننا تھا وہاں پر اپنی بیوی بچے کو لا کر چھوڑا۔ اللہ نے کہا کہ اب ابراہیم چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، اور اللہ کے حکم پر انہوں نے اپنے بیوی اور بچے کو فلسطین سے لا کر خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اور اس زمانے میں چھوڑا تھا جس وقت وہاں انسان بہت دور کی بات، چرند و پرند کا سایہ تک بھی نہیں تھا۔ اب اس وادی کے اندر، جو وادی پہاڑوں کے اندر گھری ہوئی تھی، ایک پہاڑ ختم، پھر دوسرا پہاڑ، پھر تیسرا پہاڑ، دائروں کی شکلوں میں پہاڑوں کے پہاڑ، نہ وہاں کوئی درخت، نہ کوئی پانی، کچھ نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام جانے کے موقع پر اپنی بیوی کو تھوڑا سا پانی دیا ایک تھیلی میں، اور کھجور دیے، اور چلے گئے۔ اور وہ بیوی بھی جو ہے اللہ کی نیک بندی، خدا پر اتنا یقین اور ایمان رکھنے والی تھی، جب ابراہیم علیہ السلام اس کو اتار کر، خدا کا حکم تھا کہ بات کرنا نہیں، خاموش جانا، ابراہیم علیہ السلام اپنے لب سی لیے اور بیوی کو اتارا، بچہ دیا، اور پانی کھجور دے کر جب چلنے لگے مڑ کر، بیوی نے پیچھے سے اپنے شوہر کا دامن پکڑ لیا، پکڑ کر پوچھنے لگی، ابراہیم تم ہمیں چھوڑ کر جا کہاں رہے ہو؟ پھر بیوی کہنے لگی کہ ابراہیم میرے بارے میں تو چھوڑ دو، اس معصوم کے بارے میں سوچو، تمہاری شادی ہو کر کتنی عمر ہوئی اور تم خدا سے کتنی دعائیں کرتے تھے، بڑی دعاؤں کے بعد، منت و سماجت کے بعد خدا نے رحم کیا، ایک بیٹا تمہیں دیا،
یہ جنگل ہے، انسان تو بہت دور کی بات، چرند و پرند تک نہیں ہے، نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی سایہ ہے، میں یہاں کیسے رہوں گی؟ اور پھر اس بچے کا کیا ہوگا؟ خدا کا حکم تھا، کچھ نہیں بولنا۔ اور بیوی کی بے بسی و بے کسی کی فریاد سن کر ابراہیم علیہ السلام پر صبر و ضبط غالب تھا، خاموش رہے۔ جب شوہر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، میری اور آپ کی طرح تو وہ کوئی بیوی نہیں تھی، وہ اللہ کے ابراہیم خلیل کی بیوی تھی، وہ سمجھ گئی۔ اس نے فوراً انداز بدل کر پوچھا کہ ابراہیم، کیا اس طرح لخدق میدان میں چھوڑنے کا حکم خدا کا ہے؟ اللہ کا نام آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، ہاں۔ بس اللہ کا نام سنا تو شوہر کو چھوڑ دیا۔ اب اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ ابراہیم بے فکر ہو کر جاؤ، جس خدا نے نمرود کی آگ میں تمہاری حفاظت کی، وہ اللہ اس لخدق وادی میں میری اور میرے بچے کی حفاظت کرے گا۔ تو حضرت حاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ اس وقت سے اس مقام پر تھی، اور یہیں پر رہتے رہتے حضرت اسماعیل کی عمر تقریباً 12-13 سال ہو چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس اثنا میں خدا کے حکم پر 2-4 مرتبہ آئے تھے، لیکن اللہ کا عجیب امتحان، ابراہیم فلسطین سے آئے تھے بیوی بچے کو ملنے، لیکن آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات دونوں مرتبہ بیٹے سے ہوئی نہیں۔ خیر، یہ تو بات کے واقعات ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو احساس تھا کہ میرا بچہ ایک لمبا عرصہ مجھ سے دور رہا، اب ذرا بچے کو چک کر کے دیکھتے ہیں کہ میرے جس طرح کے جذبات ہیں خدا پر مر مٹنے کے، کیا میرا بیٹا بھی ویسا ہی ہے؟ یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی آگے چل کر ہونے والا پیغمبر تھا، باپ کی بات سنا تو فوراً سمجھ گیا میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں قربان ہو جاؤں۔ جو ہی باپ کی بات سنی، بیٹے نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ بیٹے نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا مانگی تھی گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا تھا، کیا دعا مانگی تھی؟ اے اللہ مجھے بیٹا دے، یہ نہیں بولا، کیا بولا تھا؟ یاد نہیں ہے؟ ہاں، نیک لڑکا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ اللہ نے جواب یہ نہیں دیا کہ ابراہیم ہم تمہیں نیک بیٹا دے رہے ہیں، بلکہ اللہ نے نیکی کی ایک خاص صفت ذکر فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم ہم آپ کو بردبار لڑکا دیتے ہیں۔ حلیم کے معنی کیا آتے ہیں؟ بردبار۔ نیکی کا ایک اعلیٰ مقام ہے، اس کا نام ہے حلیم۔
اب حلیم کسے کہتے ہیں؟ حلیم اسی کو کہتے ہیں جب اس کے سامنے اللہ کی مرضی ظاہر کی جائے، جیسے باپ نے ظاہر کی کہ اللہ تمہیں ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو بیٹے نے کہا کہ بابا جو حکم خدا چاہتا ہے آپ اس کو پورا کیجیے، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ اچھا، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ روایات میں لکھا ہے کہ 12 یا 13 سال کی عمر، ابھی بالغ نہیں ہوئے، 12-13 سال کی عمر۔ اور سعادت مندی کا عالم کیا ہے؟ جب باپ نے ذبح ہونے کے بارے میں کہا تو بیٹے نے گردن جھکا لی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے یہ واقعہ یہیں پر چھوڑیے، اب اس واقعے کو اپنے آپ پر رکھ کر سوچیے۔ اگر اللہ تعالیٰ خواب میں مجھے یا آپ کو دکھاتا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، بھئی واقعات سے سبق جو حاصل ہونا ہے وہ یہی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ یہ خواب مجھے اور آپ کو دکھاتے اور کہتے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے، کیا ہم خدا کے اس حکم کو پورا کرتے؟ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ آپ کا ایمان اتنا تھا کہ آپ میں جذبہ تھا کہ میں پورا کروں گا، اور اگر آپ اس خواب کا ذکر اپنے بیٹے سے کرتے تو ہمارا بیٹا یہاں پر کیا جواب دے سکتا تھا، وہ سوچیے۔ ہمارے بیٹے کا جواب یہ ہو سکتا تھا، سٹک گیا، خواب دیکھ کے ذبح کر دیں۔ بھئی وہ خواب ہے، کوئی سچائی حقیقت تھوڑی ہے۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کی تجویز پر آمادہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اگر باپ پکڑتا کسی کو تو بیٹا روتا اور چلاتا لوگوں سے کہتا کہ لوگوں میرا باپ بڑا ظالم ہے، دیکھو مجھ پر رحم کرو، میری مدد کرو، اس ظالم سے مجھے چھڑاؤ، یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے زبردستی۔ یہ ہمارے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسی کی ہوگی۔ ایک ہماری اپنی اولاد ہے، ہم ایمان اور تربیت کے ماحول میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں بڑی تربیت کر رہا ہوں، تمہارے برابر میں بھی ہوں۔ یہ واقعات کو آپ کی خدمت میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم اپنے لیول کا جائزہ لیں کہ ہم کتنے نیچے گرے ہوئے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں آئیڈیل کے طور پر کیا ہے، یہ کتنی اونچائی اور بلندی پر ہے۔ تو بیٹے نے کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہی کیجئے، افعل ما تؤمر جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، چنانچہ وہ عجیب منظر تھا منا میں کہ میدان میں ایک مقام ہے جہاں پر قربانی کی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو، جن کا گھر خانہ کعبہ کے پاس تھا، اس بچے کو ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لاتے ہیں، کہاں تک؟ منا، اور منا میں اس مقام پر لے جا رہے ہیں جہاں پر بیٹے کو، جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ اب اس مقام پر لے جا کر فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے سر جھکا دیا خدا کے حکم کے آگے،
یعنی باپ بھی ذبح کرنا چاہتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہتا ہے، اور بیٹا بھی خدا کے حکم کو پورا کرنا چاہتا ہے ذبح ہو کر۔ فلما اسلم، وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا دیا، وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا۔ اس قربان گاہ پر پہنچنے کے بعد باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا۔ کیا مطلب ہے؟ پیشانی کے بل گرانے کا مطلب یعنی الٹا لٹایا، تو چہرہ زمین کی طرف، سر اوپر کی طرف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ بابا آپ مجھے اس طرح کیوں لٹا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا تجھے چت اس لیے لٹا رہا ہوں تاکہ میں تیرے چہرے کو نہ دیکھوں، تو میرے چہرے کو نہ دیکھ، اس لیے کہ تو میرا سب سے پیارا بیٹا ہے اور اکلوتا بیٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں، خدا کا حکم ہے ذبح کرنے کا تو میں ذبح کر رہا ہوں۔ اگر میں تجھے سیدھا لٹاؤں گا، ذبح کروں گا، تو جب تیری گردن پر چھری چلے گی اور خون نکل رہا ہوگا تو اس وقت تیرے چہرے پر تکلیف کے آثار ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے چہرے پر تکلیف دیکھ کر میرا ہاتھ ڈگمگا نہ جائے، اور کہیں میں اور تو دونوں مل کر اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکے، اس لیے میں تجھے الٹا لٹا رہا ہوں۔ اب تیرا چہرہ نیچے ہوگا، تیرے چہرے پر کیا تکلیف ہے وہ مجھے نظر نہیں آئے گی، میں گردن پر چھری چلا کر اللہ کا حکم پورا کروں گا۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا کر چھری لے کر اس کی گردن پر چلانا شروع کیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹتی۔ اب بیٹا نیچے سے کہتا ہے بابا جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، وقت نکل رہا ہے اور آپ مجھے ذبح ہی نہیں کر رہے۔ تو باپ نے کہا بیٹا میں تو تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں یہ چھری جو ہے چل رہی نہیں، کاٹ نہیں پا رہی۔ تو بیٹے نے کہا کہ بابا ہو سکتا ہے کہ چھری کند ہو، آپ ذرا اچھا تیز کر لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بازو میں ایک پتھر تھا، اس چھری کو تیز کرنے کے لیے اس پر چلایا، رگڑنے کے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے چھری چلاتے ہی پتھر کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، چھری کو زمین پر پٹک دیا اور چھری کو مخاطب ہو کر کے کہا کہ ارے کم بخت، میں تجھے پتھر پر چلاتا ہوں تو اس کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، ایک معصوم بچے کے گردن پر چلاتا ہوں تو اس کا جسم تو دور کی بات اس کا بال تک نہیں کاٹ پاتی۔ یہ انہوں نے غصے میں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے چھری کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، جب جو چاہے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا سکتے ہیں۔ اللہ نے اس چھری کو قوت گویائی دی۔ اس چھری نے ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ ابراہیم تو کہتا ہے کہ میں کاٹوں، تیرا رب کہتا ہے کہ خبردار کاٹنا نہیں، اب تو بول کہ میں تیری سنوں تیرے رب کی سنوں۔ اب ادھر بیٹا کہتا ہے کہ بابا جلدی کیجئے، پھر کوشش کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر کوشش کرتے ہیں
اچانک کیا دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل بیٹے کو ہٹا دیا اور وہاں پر گلے سے خون جو نکل رہا ہے ایک دمبے کا ہے جو اللہ نے فدیے کے طور پر بھیج دیا تھا۔ خدا کی اس قدرت کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسی کا تذکرہ ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے سر جھکا دیا، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے انہیں آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، اللہ نے کہا کہ تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ میں تمہیں جو خواب دکھا رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ جیسے خواب دکھایا تھا تم نے اس کے مطابق پریکٹیکل طور پر قربان گاہ پر لا کر اپنے بچے کو لٹا کر اس کی گردن پر چھری رکھی۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا۔ اللہ خود فرما رہے، اب ہمارے بچے بھی مختلف تعلیمی میدانوں میں ہیں، کوئی بچہ دنیاوی تعلیم کے میدان میں ہے، کوئی بچہ دینی تعلیم کے میدان میں ہے۔ اب ہمارے بچوں کو بھی اپنی قابلیت دکھلانے اور ثابت کرنے کے لیے تعلیمی زمانے میں مختلف اسٹیج پر مختلف امتحانات ہوتے رہتے ہیں۔ اب چھوٹی جماعتوں کے امتحان آسان، جیسے جیسے جماعت بڑھتی رہتی ہے امتحان بھی، پڑھائی بھی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد انٹر کے امتحانات کے بعد نیٹ کا اور مختلف چیزوں کا جو امتحان ہوتا ہے، اب ان امتحانات کے جو پرچے اور سوالات ہوتے ہیں، بچے آ کر کہتے ہیں کہ آج کا پیپر بڑا ٹف تھا، آپ کا آج کا پرچہ بڑا مشکل تھا۔ دیکھو، پرچہ مشکل تھا یہ بچہ کہے تو کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ امتحان لینے والا کہے کہ پرچہ مشکل تھا، یعنی استاذ کہے تو پھر وہ واقعی مشکل ہے۔ اب یہاں پر کوئی استاد نہیں بول رہا، پوری دونوں جہانوں کے خالق و مالک اللہ فرما رہے ہیں، یہ جو آزمائش تھی، امتحان دیا تھا ابراہیم کو نعمت کے ساتھ، یہ جو امتحان تھا یہ بڑا مشکل تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا، مشکل امتحان۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ہم نے ایک عظیم ذبیحہ کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ ہم نے جو خواب دکھایا بیٹے کو ذبح کرنے سے متعلق، کیا ابراہیم میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ ہماری محبت میں ہمارے حکم پر اپنے بیٹے کو لٹا کر اس کی گردن پر چھری رکھ کر اس کو ذبح کر سکتا ہے؟ یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو کسی کی جان لینا مقصود نہیں تھا، اللہ کو مقصود یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ عمل کر سکتے ہیں یا نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ عمل کر دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول فرما لیا، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے قربانی بھیجی، جنت سے دمبا بھیج کر اسماعیل کی جان کا فدیہ بنایا اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا لیا۔
اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو دمبا تھا جس کو اسماعیل کے فدیے کے طور پر قبول کیا، پہلی جو قربانی تھی ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کی، وہ کیا نیت تھی؟ نیت یہ تھی کہ کیا خدا کے حکم پر یہ اپنی اولاد کو ذبح کر سکتے ہیں اللہ کے لیے، یہ تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ کر دکھایا۔ تو پھر اللہ نے یہی جو جذبہ اور نیت تھا، اس جذبے اور نیت کو بیٹے سے ہٹا کر جانور کی طرف پھیرا، اور پھر اس جانور کی قربانی کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر اللہ نے فرض فرما دیا، اور ہر صاحب حیثیت مسلمان سے کہا کہ سال میں بقر عید کے موقع پر وہ جو جذبہ تھا آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے محبت میں، خدا کے حکم پر اپنے بیٹے کو ہر چیز کو قربان کرنے کے جذبے کے ساتھ انہوں نے جو چھری چلائی تھی، اے مسلمانوں اسی جذبے کے ساتھ تم لوگ ہر سال اپنے قربانی پر چھری چلا لو۔ جذبہ وہی 4000 سال پہلے والا۔ اس جذبے، اس جانور پر چھری پھیرتے ہوئے اس جذبے کو رکھنا، یہی قربانی ہے۔ یہ جو کاٹنا، کھانا، پینا، یہ کچھ نہیں ہے۔ قربانی اصل جس کو کہتے ہیں وہ نیت ہے جو ذبح کے موقع پر ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہی وہ بات ہے جس کو قرآن میں ایک مقام پر اللہ نے کہا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کا نہ خون پہنچتا ہے، ولا دماؤها، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ اس کی کوئی ہڈی پہنچتی ہے۔ چمڑا خصاب لے جاتا ہے، گوشت تم اپنے دوست احباب کے ساتھ کھاتے ہو، جو بچتا ہے اس کے کباب اچار ڈالتے ہو، نہ پیر چھوڑتے ہو نہ سر چھوڑتے ہو، ہر چیز خود کھا کر ہضم کرتے ہو۔ پھر خدا کے لیے کیا ہے؟ خدا کے لیے وہ نیت ہے، وہ جذبہ ہے جو قربانی کے موقع پر ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام آج سے 4000 سال پہلے جن جذبات و احساسات سے مغلوب ہو کر اپنی ہر چیز کو تیرے حکم پر تیری محبت میں فنا کرنے کا جو جذبہ دکھایا تھا، اے اللہ وہی جذبہ میں بھی دکھاتا ہوں۔ علامت کے طور پر، اپنے دل کے اس جذبے کی علامت کے طور پر اس جانور کے گلے پر میں چھری پھیر رہا ہوں۔ ظاہر میں تو میں اس پر چھری پھیر رہا ہوں، حقیقت میں یہ چھری اپنی خواہشات پر، اپنی غلط چیزوں پر پھیر رہا ہوں۔ اے اللہ، میں اسی طرح تیرا فرما بردار ہوں، اسی طرح تیرا غلام ہوں جیسے ابراہیم تیرے غلام تھے، تیرے فرما بردار تھے۔ اے اللہ، میں اسی طرح تیرا فرما بردار ہوں جیسے فرما بردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قربانی کے بعد جو دعا پڑھائی جاتی ہے وہ یہی ہے، اے اللہ میری اس قربانی کو اس طرح قبول فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قبول فرمائی تھی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ انشاءاللہ اب تھوڑی سی آیتیں ہیں، اس کا جو مضمون ہے اسی واقعے سے متعلق ہیں یہ آیتیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سبق میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم اپنے کرم سے عطا فرمائے، اور قرآن سے جو ہدایتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں، اللہ ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی مجھے بھی اور آپ کو اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان